باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی نافلہ نماز میں جو ہم روایتیں بیان ہو رہی تھیں کہ نافلہ نماز فریضہ نماز کی کیا ہے؟ ڈبل، ضعف الفریضہ، یعنی فریضہ کی ڈبل، جو کتنی بنتی ہے؟ 34 رکعت. پھر دوسری روایت تھی کہ وتیرہ کو گھٹا کے اور 4 رکعت کس کی؟ عصر کی گھٹائیں گے تو بن جائے گی تعداد 29، یعنی نافلہ نمازیں جو پنجگانہ کی ہیں وہ 29 بنیں گی. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں و27، 27 کیسے بنے گی؟ 27 بنے گی بنقص العصریتی 4 او 6 مع الوتیرہ. کیا مطلب؟ بنقص العصریت یعنی عصر کی کم کر کے 4 مع الوتیرہ 4 اور ایک وتیرے کے ساتھ کم کریں گے تو کتنی بنے گی؟ 29 او 6 مع الوتیرہ، یا 6 عصر کی کم کریں گے اور ایک وتیرہ کم کریں گے تو کیا بنے گی؟ 27. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پیچھے سے عبارت کو دیکھیے. پہلے کہہ رہے ہیں بے اسقاط الوتیرتی و 29 کچھ آگے ہی چلا گیا و 27، ٹھیک ہے، 29 و 27. تو 29 کیسے بنے گا؟ بنقص العصریت 4، جب ہم کیا کریں گے؟ نماز عصر سے 4 رکعت کم کریں گے، او 6 یا 6 کم کریں گے، 4 کم کریں گے وتیرہ کے ساتھ تو کتنی بنیں گی؟ 29، جو کل ہم نے روایت لکھ لی تھی. او 6 یا کیا کم کریں گے؟ 6 رکعت. 6 رکعت وتیرہ کے ساتھ کم کریں گے تو 7 رکعت کم ہوگی. تو 34 میں سے اگر 7 مائنس کریں گے تو کتنی بن جائے گی بیٹا؟ 27. آیا سمجھ میں حسن مہدی؟ 29 کیسے؟ مگر عصر کی 4 اور وتیرہ نماز عشاء کی وتیرہ، ان دونوں کو مائنس کریں گے تو 29. اور اگر ہم عصر کی 6 کو کم کر دیں اور وتیرہ کو نہ پڑھیں تو کیا کم ہو گئی؟ 7 کم ہوگی تو کتنی تعداد بن جائے گی؟ 27. چلیے آگے دیکھیے. اب کہہ رہے 29 و 27 بنقص العصریت 4، ٹھیک ہے، او 6 4 کم کیا مع الوتیرہ وتیرے کے ساتھ، یعنی نماز عشاء کی کیا؟ نماز عشاء کی نافلہ. وحمل المؤکد منها وحمل على المؤکد منها یعنی من الاستحباب. اب یہ جو روایتیں ہیں، اب کہہ رہے ہیں یہاں پہ وحمل علی المؤکد منها یعنی من الاستحباب لا علی الانحصار السنت فیہا سے مراد ہے یعنی عدد المذکور فی الروایتین. گمان نہ پیدا ہو جائے. وحمل علی المؤکد منها یعنی من الاستحباب، مستحب نمازوں میں سے کہہ رہے ہیں جو روایتیں لا علی الانحصار السنت فیہا یعنی فی الروایتین المذکورتین، جو 2 روایتیں آپ کو میں نے لکھوائی ہیں، وہ 2 روایتوں میں جو تعداد بتائی گئی ہے اس تعداد سے آپ کو یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ مستحب نمازیں اتنی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات کیا کہہ رہا ہوں؟ وحمل علی المؤکد منها یعنی ان روایتوں کو حمل کیا جائے گا صرف ان نمازوں میں جو مستحب نمازیں کیا ہیں؟ مؤکد ہیں. لا علی الانحصار السنت فیہا، نہ کہ یہ ساری مستحب نمازیں اس میں منحصر ہیں. مطلب سمجھ میں آیا بیٹا؟ یعنی جو روایتوں میں تعداد بتائی گئی
29 کی یا 27 کی. کہہ رہے ہیں یہ تعداد حمل کی جائے گی ان مستحب نمازوں میں جن کی کیا ہے؟ تاکید ہے. نہ کہ آپ اس سے یہ سمجھ لیں کہ مستحب نمازیں انہی تعداد میں منحصر ہیں. لا علی الانحصار السنت فیہا، یعنی اس عدد میں ہماری سنت منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ عدد صرف اور صرف ان نمازوں کی تعداد بتاتا ہے کہ جن کی کیا وارد ہوئی ہے؟ تاکید وارد ہوئی ہے. پھر سے دیکھیے عبارت کو شاید مزید کلیئر ہو جائے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آئی بات بیٹا؟ ہاں پھر سے دیکھیے مطلب مزید واضح ہو جائے گا. چونکہ ہم نے جب پہلے کیا کہا تھا، جب ہم نے نافلہ کی بحث اسٹارٹ کی تھی تو اس میں کیا کہا تھا یاد ہے؟ آئیے اوپر آئیے ذرا. والمندوب من الصلاۃ لا حصر له من الصلاۃ. کیا کہا تھا؟ والمندوب، جہاں سے مستحب نمازوں کی بات شروع ہوئی ہے. والمندوب من الصلاۃ لا حصر له، کہ جو مستحب نمازیں ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جو 2 روایتیں ہم نے لکھی ہیں اس روایتوں میں ایک روایت میں 50 کا آیا ہے تذکرہ، صحیح ہے، ایک روایت میں اور دوسرے میں کم آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ نہ سمجھے کہ خالی مستحب نمازیں یہی ہیں. کہا یہ تعداد صرف اور صرف کیا بتا رہی ہے؟ وہ مستحب نمازیں جن کی تاکید وارد ہوئی ہے، نہ کہ سنت مستحب نمازیں ان تعداد میں منحصر ہیں. بات وہی صحیح ہے. والمندوب من الصلاۃ لا حصر له، اور وہ بھی غلط نہیں ہے جو بتا رہا ہوں میں، لیکن اس ضمن میں، جس ضمن میں مطلب سمجھ میں آیا حسن مہدی؟ کہہ رہے ہیں وَحُمِلَ، کہاں گیا جی؟ دیکھیے وَحُمِلَ عَلَى الْمُؤَكَّدِ مِنْهَا، یعنی من الاستحباب، اور یہ حمل کی جائے گی ان روایتوں کو ان نمازوں کے لیے جن کی تاکید ہے. لا علی انحصار السنت فیہا، نہ کہ سنت نمازیں انہی تعداد میں منحصر ہیں. اب اس طرح سے ہم نے مستحب نمازوں کی بات کو مکمل کیا. اب جو ہماری بات شروع ہو رہی ہے، اب شروع ہو رہی ہے سفر میں. کہہ رہے ہیں وہ فی السفر والخوف الموجبین للقصر. کہہ رہے ہیں سفر اور خوف یہ دونوں سبب ہوتے ہیں نماز کے قصر ہونے کا. اب جب یہاں کہا فی السفر والخوف موجبین للقصر، اب یہاں پہ سفر اور خوف سے کن چیزوں کو انہوں نے خارج کر دیا؟ وہ سفر جو معصیت کے لیے کیا جاتا ہے، کیا اس میں نماز قصر ہوگی؟ نہیں ہوگی، صحیح ہے. اور جب کم خوف ہوگا تو نماز قصر ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کس کی شرط لگائی انہوں نے؟ قید کس کی ہے؟ مطلق سفر کہا انہوں نے، مصنف نے سو کہا ہے مطلق، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ مقید. کیا کر دیا؟ وفی السفر والخوف الموجبین. سفر اور خوف جو سبب بنے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ سفر اور کچھ خوف ایسے ہیں کہ جو نماز کے قصر ہونے کا سبب نہیں ہے. سمجھ گئے مولانا؟ جیسے معصیت کا سفر، جیسے بغیر ماں باپ کی نافرمانی آخذ شدہ کا سفر، کوئی بھاگا ہوا ہو اس کا سفر ایسا ہے. یا خوف قلیل ہے، دشمنوں کی تعداد نہیں ہے. الموجبین للقصر، ایسا سفر اور ایسا خوف جو قصر کا کیا بن جائے؟ سبب بن جائے. تب کیا ہوگا؟ کہ ایسی صورت میں تنتصف الرباعیت، تو جو 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ نصف ہو جائیں گی. کتنی ہوں گی؟ نصف ہوں گی. کون کون سی نمازیں؟ ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی. وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ، وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ کیا مطلب ہے؟ اور ہاں دیکھیے
وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ، یعنی وہ نمازیں جو قصر ہو رہی ہیں ان کی مستحب نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی. اب وہ جو ساقط ہوگی کہہ رہے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں جو وَلَوْ قَالَ رَاتِبَتَهَا كَانَ أَقْصَرَ وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ کی جگہ اگر یہ کیا کہتے ہیں وَتَسْقُطُ رَاتِبَتُهَا، اس لیے کہ پہلے کیا انہوں نے کہا ہے وَفِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ الْمُوجِبَيْنِ لِلْقَصْرِ، قصر کا لفظ آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا ہے؟ تو اگر عبارت کو ایسے کہتے وَتَسْقُطُ رَاتِبَتُهَا، تو کہا اس طرح سے ان کو کم الفاظ خرچ کرنے پڑتے تو کانا اکثر تو یہ چیز بہتر ہوتی. فالساقط نصف الراتبة 17 رکعہ، فالساقط نصف الراتبہ، تو ساقط ہو جائے گی نصف الراتبہ. اب بتائیے راتبہ ہماری کتنی ہے؟ 34 میں سے کتنی ساقط ہو جائے گی؟ ارے مستحب نمازیں کتنی ہیں؟ 34. کہہ رہے تسقط نصف الراتبہ، اس کی نصف ساقط ہو جائے گی، کتنی بچے گی؟ 17 رکعتان، یعنی کتنی مائنس ہوگی اس میں سے؟ 17 رکعت. اب دیکھیے کیسے ہوگی، کیسے ہوگی؟ ظہر کی نافلہ ساقط ہوگی 8 رکعت، عصر کی ساقط ہوگی 8 رکعت، عشاء کی ساقط ہوگی 17 رکعت، باقی تمام کی نافلہ باقی رہے گی. ہاں رباعیہ کی سارے نکال دیجئے، رباعیہ کی نکالیں گے تو کیا ہوگی؟ کتنی بنے گی؟ 17. 8 8 16 اور 1 17. نہیں سمجھ میں آئے؟ جو نمازیں قصر ہو رہی کون سی ہو رہی ہیں؟ رباعیہ ہو رہی ہیں، انہیں کی نافلہ گرا دیجیے آپ. سمجھ میں آ گیا بات؟ ہاں نماز شب سفر میں ہے باقی رہے گی، صبح کی نافلہ باقی رہے گی، مغرب کی نافلہ باقی رہے گی. جو نمازیں قصر ہو رہی ہیں انہیں کی کیا ہو جائے گی؟ نافلہ سفر میں ساقط ہوگی. نہیں کیسے؟ واجب جیسے مغرب واجب ہے اس کی نافلہ مقدار اس کو چھوڑ رکھا ہے، لیکن ظہر واجب کو آدھی کر ایسا اس لیے ہے، یہ باقاعدہ علل الشرائع میں باقاعدہ روایت ہے، چونکہ اصل نماز جو تھی کتنی تھی؟ 2 رکعت. رسول خدا نے 2 زیادہ پڑھی تو اس لیے وہ کتنی واجب ہوئی؟ 4 واجب ہے. جب سفر میں ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم 4 اس کو 2 کر دیتے ہیں، اتنی مقدار جو شریعت میں اصل شریعت میں واجب تھی وہ رہتی ہے. نماز مغرب کے بارے میں روایت میں نے پڑھی ہے باقاعدہ کہ 1 مرتبہ اس میں سے کم کیا جا چکا ہے، اب دوبارہ سفر میں بھی اس میں سے کم کیا جائے، رسول خدا نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا، تو اس لیے اس کی ساقط ہوتی ہے، اس کی ساقط نہیں ہوتی ہے. تو اب پھر سے دیکھیے وَفِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ الْمُوجِبَيْنِ لِلْقَصْرِ، یہ سفر اور خوف، وہ سفر اور خوف جو سبب بنے کس کے؟ نماز کے قصر ہونے کا. تنقصف الرباعیہ، تو 4 رکعتی نمازیں آدھی ہو جائیں گی. وَتَسْقُطُ رَاتِبَتُهَا اگر کہتے تو کیا ہو جاتی؟ کافی تھا. یعنی پھر اتنی لمبی عبارت کی ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی جو نمازیں قصر ہو رہی ہیں ان کی مستحب نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی. وَلَوْ قَالَ رَاتِبَتُهَا كَانَ أَقْصَرَ، کہا اگر راتبتها کہہ کے عبارت کو کہہ دیتے تو عبارت ہماری ان کی کیا ہوتی؟ مصنف کو الفاظ کم خرچ کرنے پڑتے. فَالسَّاقِطُ نِصْفُ الرَّاتِبَةِ، تو ساقط ہوگی نصف الراتبہ 17 رکعہ. صحیح ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. والحمدللہ رب العالمین.